بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حاضر ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ کن وجوہات کی بنا پہ ہمارا اسلحہ لائسنس جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے، سسپینڈ ہو سکتا ہے، اور کون سی احتیاطی تدابیر ہیں کہ جن پہ عمل پیرا ہو کہ ہم اپنے لائسنس کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور سسپینڈ یا کینسل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارا اسلحہ لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ یا کینسل ہو گیا تو اس کو دوبارہ ریسٹور کروانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ویڈیو شروع کریں، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو ناظرین، پہلی کنڈیشن، جو پہلی ریزن ہے، جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈپٹی کمشنر آفس سے اسلحہ لائسنس بنوا لیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے آپ کو اسلحہ لائسنس جاری کر دیا، اور اسلحہ لائسنس جاری کرنے کے بعد ان کے علم میں آیا یا ان کو کسی نے کمپلین کی کہ جس بندے کو آپ نے اسلحہ لائسنس کا اجرا کیا ہے وہ تو اسلحہ لائسنس کے قابل ہی نہیں تھا، وہ تو فراڈ کر کے آپ کے ساتھ، اس کی ایج ہی کم تھی۔ تو اگر ڈی سی صاحب اس کی باتوں سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں یا اس کی جو کمپلین ہے اس پہ آپ کو نوٹس کریں گے یا آپ کو طلب کر سکتے ہیں، اور آپ کو سننے کے بعد وہ آپ کا اسلحہ لائسنس جو ہے وہ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر پائے اور اس کی جو کمپلین ہے وہ سچ ثابت ہوئی تو اس گراؤنڈ پہ آپ کا اسلحہ لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اسلحہ لائسنس لینے کے بعد اس کو ریگولر جو ہے وہ رینیو نہیں کروا رہے، اس کی رینیول فیس جو ہے نا وہ پے نہیں کر رہے، جو سالانہ فیس ہوتی ہے اسلحہ کی کہ آپ نے سالانہ پے کرنی ہوتی ہے یا آپ اکٹھی پے کر دیتے ہیں، تو آپ وہ مس کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کا اسلحہ لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اپنا ویپن ہے، اپنا اسلحہ ہے، وہ کسی دیگر شخص کو دیا ہوا تھا کہ وہ جو اس کے قابل ہی نہیں تھا، جو ایلیجیبل ہی نہیں تھا، تو آپ نے اس کو غیر قانونی طور پہ اپنا اسلحہ دیا ہوا تھا، تو اس کنڈیشن پہ بھی آپ کا اسلحہ لائسنس جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے اسلحہ لائسنس بنوانے کے لیے بوگس ڈاکومنٹ پیش کیے تھے یا کوئی جعلی ڈاکومنٹ تیار کروا کے، جیسے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے یا دوسرا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، آپ نے کوئی بھی فائل کے ساتھ جو ہے نا وہ بوگس ڈاکومنٹ لگا کے اٹیچ کر کے اسلحہ لائسنس بنوا لیا، تو اس کے اسلحہ لائسنس بنوانے کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب کے علم میں آیا کہ یہ بندہ تو میرے ساتھ فراڈ کر گیا، یہ تو حقائق چھپا کے، تو جو غلط انفارمیشن دے کے یا غلط ڈاکومنٹ دے کے اسلحہ لائسنس بنوا کے لے گیا، تو اس کنڈیشن پہ بھی ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کا اسلحہ لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کہ آپ پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 یا پنجاب آرمز رول 2017 کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اسلحہ کو غیر قانونی طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو یا رول یا آرڈیننس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس گراؤنڈ پہ بھی آپ کا جو اسلحہ لائسنس ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو سسپینڈ کرنے سے پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کو نوٹس کریں گے یا آپ کو طلب کر سکتے ہیں، اور آپ کو سننے کے بعد اگر آپ ان کو سیٹسفائی نہ کر پائے تو اس کنڈیشن میں وہ سسپینشن آرڈر پاس کر کے آگے جو آپ کا لائسنس ہے وہ ناظرہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سینڈ کر دیں گے فار فردر پروسیس کے لیے۔ تو اس کے بعد جو آپ کا ویپن ہے اس کو ضبط کر سکتے ہیں، اور ضبط کر کے ڈپٹی کمشنر آفس میں جو سٹرانگ روم بنا ہوتا ہے اس میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔
تو اب آپ کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا، تو اس کو ریسٹور کروانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو اپلیکیشن دینی ہے۔ اگر آپ نے کوئی کنسیلمنٹ آف فیکٹ جو ہے نا وہ نہیں کیا، یا جو اس پہ آبجیکشن لگی تھی اس کو ریموو کر دیا ہے، تو یا آپ نے کوئی بوگس ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا تھا، ان کو کسی نے مس انفارمیشن کیا، ان کو کسی نے غلط اطلاع دی، اور اس گراؤنڈ پہ آپ کا جو اصلہ لائسنس ہے وہ سسپینڈ ہو گیا، آپ سچے ہیں تو آپ ان کے نام، جس ڈپٹی کمشنر صاحب کے نام اپلیکیشن لکھیں گے کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میرا جو اصلہ لائسنس ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ سسپینڈ ہو گیا۔ اگر آپ ڈپٹی کمشنر صاحب کو سیٹسفائی کر جاتے ہیں تو وہ آپ کا اصلہ لائسنس جو سسپینڈ ہوا ہے اس کو اگین ریسٹور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو سسپینشن ہوتی ہے وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، کہ جو کینسلیشن ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اب ہم بات کریں گے کینسلیشن کی، کہ کن وجوہات کی بنا پہ آپ کا اصلہ لائسنس جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے، منسوخ ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر اوبجیکشن تھی، آپ کا جس وجہ سے اصلہ لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ ہوا پڑا ہے، آپ وہ اوبجیکشن جو ہے نا وہ ریموو نہیں کر پائے ایک خاص پیریڈ میں۔ فرض کیا مثال کے طور پہ آپ کا جو اصلہ لائسنس ہے وہ 3 ماہ کے لیے سسپینڈ کیا گیا تھا، اور آپ ان 3 ماہ میں اپنی بے گناہی کو ثابت نہیں کر پائے، کہ جو آپ کے اوپر اوبجیکشن تھے ان کو کلیئر نہیں کر پائے، ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کی باتوں سے سیٹسفائی نہیں ہوئے، تو وہ آپ کا سسپینڈ شدہ جو اصلہ لائسنس ہے اس کو کینسل کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ مسلسل 3 سال سے، لگاتار 3 سال سے جو اصلہ لائسنس ہے اس کو رینیو نہیں کروا رہے، رینیول فیس پے نہیں کر رہے، تو اس گراؤنڈ پہ بھی آپ کا جو اصلہ لائسنس ہے وہ کینسل کیا جا سکتا ہے، منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہ جس وجہ سے آپ کا اصلہ لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ ہوا، تو آپ اس غلطی کو بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار وہی غلطی کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کی وارننگ کے باوجود آپ اس جو غلطی کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس کنڈیشن میں بھی، اس گراؤنڈ پہ بھی ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کا اصلہ لائسنس جو ہے وہ منسوخ کر سکتے ہیں، کینسل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ پاکستان آرڈیننس 1965 اس کے کسی رولز کی، اس کے کسی سیکشن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کا اصلہ لائسنس جو ہے وہ کینسل کیا جا سکتا ہے، منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ تو نیکسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اسلحہ کو ناجائز جو ہے غیر قانونی طور پہ کسی جرائم میں استعمال کر رہے ہیں، اس سے کوئی جرم کر رہے ہیں، کوئی اس اسلحہ کو لے کے آپ ڈکیٹی کر رہے ہیں، تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کا جو اصلہ لائسنس ہے اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے، منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اگر آپ کا اصلہ لائسنس منسوخ ہو گیا ہے، آپ کا اصلہ لائسنس جو ہے اس کو کینسل کرنے سے پہلے، اس کو منسوخ کرنے سے پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کو طلب کر سکتے ہیں، تو آپ کو سن سکتے ہیں۔ اگر تو آپ ان کو سیٹسفائی کر جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کر پاتے تو وہ آپ کا اصلہ لائسنس جو ہے اس کا کینسلیشن آرڈر پاس کر کے نادرا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سینڈ کر دیں گے،
ساتھ میں مقامی پولیس اسٹیشن میں اطلاع کریں گے تو مقامی پولیس اسٹیشن جو ہے وہ آپ سے اسلحہ جو ہے وہ ضبط کر لے گی، اور اسلحہ ضبط کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر آفس میں اسٹرانگ روم میں جمع ہو جائے گا۔ تو اسلحہ لائسنس کی منسوخی کینسلیشن کے بعد آپ 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ گورنمنٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اس کی جو ہے بحالی کے لیے، اس کو ریسٹور کروانے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ۔ اللہ حافظ۔